میرا خیال ہے دنیا کا کوئی آدمی جس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو اس نے ضرور ہمیشہ اس بات پر غور کیا ہے کبھی نہ کبھی کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے زندگی میں کامیابی ملنی چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے نزدیک کامیابی کیا ہے، ہر آدمی کا اپنا الگ الگ ایک تصور ہے، اور اس طرح قوموں کے بھی الگ الگ تصورات ہیں، جس طرح افراد کے تصورات ہیں اس طرح قوموں کے بھی ہیں۔ اس لیے کسی قوم سے اگر آپ یہ پوچھیں گے جو ظاہرہ مسلمان قوم نہیں ہے تو وہ بالکل دوسری چیزیں بتائے گی کامیابی کے لیے جو مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہیں۔ اور پھر مسلمانوں میں تفریق اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ایک وہ کامیابی کا تصور ہے جو قرآن و سنت نے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ایک وہ تصور ہے جو دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی سنا سنی ہم نے وہ قبول کر لیا ہے، اب ہم تقریباً اسی کی جگالی کرتے رہتے ہیں۔ اسی قرآن کریم جس کو کامیابی قرار دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو آدمی قرآن کو مانتا ہے اس کے نزدیک تو کامیابی کا تصور وہی ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی قرآن کریم سے ہٹ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے یہاں قرآن کریم سے بڑھ کر حکمت رکھتا ہوں اور میں اتنی بڑی عقل کا مالک ہوں کہ میں خود اس سے بہتر سوچ سکتا ہوں، اللہ کو شاید وہ باتیں سجھائی نہیں دی، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس سے تو بحث ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی چونکہ بنیادی تعلیم کا ذریعہ اور بنیادی ہدایت کا ذریعہ قرآن کریم ہے اور اس کے بعد سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تشریحات ہیں، اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس پر تو ظاہر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اسے بطور مسلمان کو اگر آدمی جاننا چاہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے فلاح کا کیا تصور دیتا ہے، وہ اس آیت میں موجود ہے، بلکہ اس کی مزید وضاحت اس کے بعد کی آیت میں بھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ مجھے شاید اگلے جمعے بھی اسی آیت کو پڑھنا پڑے۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ جو باتیں بنیادی طور پر مسلمان کہلانے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ کیا ہے، ان میں سب سے کم جو بات ہونی چاہیے جہاں سے آغاز ہوتا ہے اسلام کا اور یا ایمان کا یا مسلمان کہلانے کا، اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور اگر آدمی وہ بات بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مسلمان یا مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اب یہ دونوں باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایک آدمی اللہ اور رسول کی بات سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس پر یقین لاتا یا نہیں لاتا، ان کی اطاعت کرتا یا نہیں کرتا، یہ باتیں اگلی آیت میں فرمائی گئی۔ اس میں صرف بنیادی بات یہ کہی گئی ہے کہ جب کسی آدمی کے سامنے یہ کہا جائے کہ نظریات کے اس ہجوم میں اور ایک ہنگامے میں تم بتاؤ کہ نظریے کا اصل ماخذ کس کو مانتے ہو، تو اگر تو وہ یہ کہتا کہ میں اللہ اور رسول کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ پہلی سیڑھی پر چڑھ گیا۔ اور اگر اس کا جواب یہ ہو کہ نہیں دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، مجھے غور و فکر کرنے سے فیصلہ کرنا پڑے گا، یا یہ کہ دیکھو نا یورپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے، ہم دنیا سے الگ تو نہیں رہ سکتے، تو ہم دنیا میں اگر رہنا چاہتے ہیں دنیا والوں کی بات تو ماننی پڑے گی۔ جو آدمی اس طرح سے ہیلے بہانے سے اس سے گریز کا راستہ اختیار کرتا ہے اور جیسے ہم کرتے ہیں اور کر چکے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ یہ ہے بات تو بڑی گرا گزرے گی آپ پر شاید اور بڑی سخت بھی ہے، لیکن میں اس کا کیا کروں کہ اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ تم حاکمیت مطلقہ اور حاکمیت اعلیٰ کا مستحق کس کو سمجھتے، تم اصل مقنن اعلیٰ کس کو مانتے، قانون سازی کا حق کسے دیتے، تمہارے نزدیک ہیرو بننے کا لائق کون ہے جس کی زندگی باقت نے ایک نمونے کی اور اسوہ حسنہ اس کو کہا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی عیب نہ ہو اور ہم اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہیں۔ ان سوالوں کا جواب اگر ہمارے پاس اس سے مختلف ہے کہ اللہ اور رسول نے بلکہ کوئی اور ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا بس وہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو خدا نہ کرے کافر تو نہیں کہتا، لیکن یہ آیت اس کو نہیں مانتی۔ اور ہمارا قومی شاعر جو قرآن کریم کا طالب علم بھی ہے وہ بار بار اس لیے یہ بار کہتا رہا کہ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، کلمہ تو پڑھ لیا تم نے، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اگر وہ دل میں بات اترتی نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہی گئی ہے تو بے شک اس کا وظیفہ کرتے ہیں لوگ، تسبیحات بھی تو کرتے ہیں نا، لیکن جب کبھی ان کو آزمائش آتی ہے نا، ان سے کبھی اس آزمائش میں اترتے ہیں
کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ چلیں یا کسی اور کے طریقے پر، یا اللہ کی مانے یا کسی اور کی مانے، ڈرے اللہ سے یا کسی اور سے، امیدیں اللہ سے باندھی جائے یا کسی اور سے، تو دیکھ لیجیے وہ کس سے باندھتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں، کس سے تعلق جوڑتے ہیں۔ یہ جو ایک دو عملی سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم بظاہر قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں قرآن کہتا کیا، اور جن لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے وہ اس پر بالکل کام دھرنے کو تیار نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ نارووال کا ایک ڈگری کالج ہے، بلکہ ٹریننگ کالج ہے، اس میں نے سیرت کے حوالے سے ایک بڑا اہم جلسہ رکھا، ایک تقریب رکھی، تو اسی کے مہمان مقرر کے طور پر مجھے انہیں دعوت دی، میں وہاں گیا۔ اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس زمانے وہ وزیر تھے وہ صاحب، اب وہ ظاہر اپوزیشن کے بڑے اہم آدمی، مسلم لیگ کے ایک دھڑے کے آدمی، وہ صدارت کر رہے تھے، اور میں ان سے کھل کے اس لیے بات کہنے کا حق رکھتا تھا یا مجھے کوئی جھجک نہیں تھی، اس لیے کہ وہ انجینئر یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، میرے سامنے نکلے، 100 ملاقاتیں ہوئی ان سے، اب وزیر بن گئے تو اسی کا فرق پڑتا ہے، اور ان کے پاس 10 سال کا پروگرام بھی تھا ترقیاتی کاموں کا کہ اس ملک کو لے جانا کدھر ہے، اور اسی کو وزیر تھے۔ میں نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ وزیر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے ملک پر جنگ نافذ کر دی جائے، جنگ مسلط کر دی جائے، تو کیا آپ ترقیاتی کاموں کی فکر کریں گے یا جنگ کا کوئی تدارک کریں گے، ملک کو جنگ سے بچائیں گے؟ ظاہر ہنگامی حالات میں اور جنگ کے زمانے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتے، سب کو دھرا رہ جاتا ہے۔ اب تو صرف قوم کی بقا اور ملک کے دفاع کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے جتنا بڑا دشمن ہوتا۔ میں نے کہا اگر یہ بات، میں تو دیکھ رہے تھے، میں نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اور سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا میں آپ سے اور آپ کی حکومت سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذروا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ مسلمانوں اب تک جو کچھ کاروبار کر چکے ہو نا سودی، جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو ظاہر ہے یہ سب سے آخر میں آنے والی آیتیں ہیں، اور یہ 10 ہجری کو نازل ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے سارے مسلمان کہلانے والے بڑے بڑے صحابہ وہ سودی کاروبار کرتے تھے، اور آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ حضرت عباس کا سرمایہ بہت بڑا سرمایہ تھا، اور سود کی رقم جو ان کو ملتی تھی ان کے سرمایہ کے عوض میں وہ تقریباً 10,000 مسقال سونا تھا جو سال کا ملتا تھا۔ یہ بات اس لیے میں نے کہی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ اس زمانے میں سود مفرد تو تھا، سود مرکب نہیں تھا، لوگ ضرورت کے تحت سود لیتے تھے اور دیتے تھے، کاروبار کبھی دیتے تھے۔ سوال یہ ہے عباس کو 10,000 مسقال سونا نفع میں ملتا تھا، کیا یہ ضرورتوں کے لیے تھا یا ضرورتوں پر سود دیا گیا تھا؟ کہ کسی نے بچے کی شادی کرنی ہو تو ظاہر چند 100 روپیہ لے گا، کسی کو بیماری ہے تو گھر میں چند 100 روپیہ لے لے گا، یقیناً کہ لاکھوں روپے قرض میں سروائیو کر رہے تھے، اس پر اتنا بڑا سود لے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وسیع سطح پر ہر حوالے سے جتنی آج قسمیں پائی جاتی ہیں وہ ساری قسمیں اس وقت موجود تھیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ آج تک جو کچھ کر چکے وہ چھوڑا ہم نے، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ تمہارا سودی سرمایہ سے باقی رہ گیا ہے لوگوں کے ذمے اس کو چھوڑ دو، ہم آج سے حرام کر رہے ہیں اسے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر تو پھر اس حکم سے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَاذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اعلان جنگ ہے۔ میں نے کہا خدا کر کے سندھ ہائی کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا اور آپ کی حکومت نے اس کے خلاف رٹ کی، اب سپریم کورٹ اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا، اس نے فیصلہ کر کے جواب جائز قرار دے دیا تقریباً اسے، اگر یہ فیصلہ مبہم رکھا گیا لیکن تقریباً جائز قرار دے دیا، اور یہ ماشاءاللہ اس حکومت کی ایک کارنامہ ہے
میں نے کہا آپ نے سود کے جواز کو مہیا کیا اس ملک مسلمانوں کے لیے، جبکہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کی جانب سے، تو ہم تو حالت جنگ میں ہیں، آپ کو ترقیاتی کاموں کی پڑی ہے۔ اور انڈیا سے جنگ لڑ لینا تو آسان ہے، اللہ اور رسول سے جنگ کون لڑے گا؟ اندازہ کرو کہ امت مسلمہ اللہ اور رسول سے حالت جنگ میں ہے، اور وہ اس کو کوئی فکر نہیں اس بات کی، رات دن سود کھایا جا رہا ہے، سود دیا جا رہا ہے، اور آج کی حکومت اس کے بارے میں سوچنے کی بھی تیار نہیں ہے۔ ایم ایف سے جو جتنے بڑے یعنی اربوں ڈالر لیے جا رہے ہیں، اور اس کا ہم بہت بڑا سود بھی دے رہے ہیں، کسی کو اس بات کا خیال ہے کہ ہم کر رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ سے اعلان جنگ مول لیں گے اور اس کا حکم توڑیں گے تو ہماری ضرورتیں کہاں پوری ہونے دیں گے؟ وہ برکت کہاں سے نازل ہوگی؟ اللہ کی برکت تو آتی ہے اس کا دین نافذ کرنے سے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کسی علاقے میں اللہ کا حکم مان کر ایک حد جاری کی جاتی ہے نا تو 6 مہینے تک وہاں بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ بات ہے عرب کی جہاں کے بارشیں برسوں نہیں ہوتی تھی، کہا وہاں 6 مہینے تک مسلسل بارشیں ہوں گی صرف ایک حد جاری ہونے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب اگر پورا دین نافذ کر دیا جائے تو اندازہ فرمایا وہاں اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوں گی۔ لیکن اگر آپ پورے دین کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ میں نے مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ ہم مجموعی طور پر اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، یعنی میں نے اتنی بڑی باتیں ان سے کہی، اور میرا گمان یہ تھا کہ بعد میں صدارتی تقریر پر بھائی یقین اس کا کوئی جواب دیں گے، انہوں نے اتنا گریز کیا اس سے کہ بعد میں میرے ساتھ کھانا بھی کھایا، لیکن اس بات کو انہیں دہرایا تک نہیں، یعنی انہیں اس کو ایسا سمجھا جیسے انہیں سنی نہیں۔ اور یہ حال ان کا نہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں بڑے شریف آدمی ہیں، وہ اچھے نوجوان، ورنہ اس ملک میں چاہے آپ کسی کو برسر اقدار لے آئیے، جو ملک میں برسر اقدار طبقہ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کے دین کو نافذ کر کے اس کے نیچے زندگی گزارنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سجائے گا، اپنی مرضی کو چلائے گا، لیکن یہ بات کو اس بات کو قبول کر لیں کہ جب تمہیں کہا جائے کہ آؤ اللہ اور رسول کی طرف تاکہ وہ تمہاری زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرے، تو تمہارا صرف ایک قول ہونا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، جی ہاں ہم نے سن لی یہ بات اور ہم نے اطاعت کے لیے سر جھکا دیا۔ یہ ہے مسلمان کی پہلی صفت، کہ جو آدمی بھی حضور کے حق پر ایمان لاتا تھا نا وہ یوں سمجھے سمع و اطاعت پر بیعت کرتا تھا کہ حضور آج کے بعد صرف آپ کی سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، یعنی زندگی کے معاملات میں جو چیزیں فیصلہ کن ہیں وہ ہم کسی اور کی نہیں سنیں گے، اور کسی اور سے زندگی کے معاملات میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیں گے اسے، اور اگر فیصلہ ہمارے خلاف بھی ہوگا ہم اس لیے اسے قبول کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ میں فیصلے کے حوالے سے بات سنانے لگا ہوں کہ حضرت علی جن دنوں خلیفہ تھے اپنا کیس یہودی کے خلاف انہوں نے قاضی شرع کی عدالت میں پیش کیے کہ یہ زرہ جو ہے فلاں یہودی کے بعد یہ میری ہے، اس کی نہیں، لگتا ہے اس نے چرائی ہے۔ قاضی صاحب نے دونوں کو عدالت میں طلب کر لیا، اب چنانچہ خلیفہ صاحب خود عدالت میں کھڑے، قاضی صاحب نے ان کے احترام میں اٹھنا چاہا، انہوں نے کہا کہ آپ بے انصافی نہ کریں، آپ جیسے اس کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں نا میرے لیے بھی نہ اٹھیں، میں بھی سامنے کھڑا ہوں، وہ بھی سامنے کھڑا ہوگا۔ اب جب آپ نے تفسیر سنی تو آپ نے کہا گواہ لائیے اگر یہ زرہ آپ کی ہے۔ آپ نے پیش کیا اپنے غلام کو اور اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کر سکتا، اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، ورنہ باپ بیٹے کے خلاف گواہی دے سکتا؟ کہا شریعت اسلامی میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں قبول کی جاتی، کوئی اور گواہ ہے تو لائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ حسن کی گواہی قبول نہیں کر رہے جب وہ جنت کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا جنت کے سردار وہ بے شک ہیں، سوال یہ کہ اس کرسی پر بیٹھ کر میں اللہ کے قانون، اللہ کے رسول کے قانون کا پابند ہوں، اللہ کے رسول کی خوشخبریوں کا نہیں۔
وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ جنت میں جو چاہے سو کرے گا، ان کا مقام میں جانتا ہوں یہی ہے، لیکن کیا قانونی طور پر میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ ان کی گواہی قبول نہ کروں؟ ہستاری نے سر جھکا دیا، خلیفہ ہوتے ہوئے بھی فرمایا کہ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کا ٹھیک فیصلہ۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ یہ لوگ اسلامی احکام کے اس قدر پابند ہیں کہ ان کا خلیفہ بھی اس طرح سر جھکاتا جیسے ایک عام آدمی، تو اس نے باہر نکلتے ہی کہا جناب یہ لیجیے زرہ، یہ آپ کی ہے میری نہیں، اور مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے اسلام کی دولت عطا کیجیے، اور مسلمان ہو گئے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ چاہے وہ خلیفہ وقت کیوں نہ ہو، وہ جانتا تھا کہ اللہ اور رسول سے تعلق کا معنی کیا ہے، کہ قرآن میں وہ حکم آیا تو اس کو مانیں گے، حضور نے حکم دیا تو اس کو تسلیم کریں گے۔ اور یہ پہلی شرط ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے نظریات میں، ان کے معاملات میں، ان کے مضمومات میں، ان کے تنازعات میں، ان کی ہر زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے اس کا تعلق احکام سے ہو، کسی چیز سے بھی ہو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس آؤ تاکہ وہ فیصلہ کریں، تو ان کی پہچان کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہا اگر ان کا یہ رویہ ہے نا تو ان کے بارے میں ہم یہ ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ کامیابی کے لیے یہی شرط ہے، یعنی مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں تو اس کی شرط کیا ہے کہ اسلام کو اختیار کر لیں، اس کو اپنا لیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمانی تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے تو اس کی شرط کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی سمع و اطاعت کو اپنا زیور بنا لیں اور آویزہ گوش بنا لیں، اور کبھی زندگی میں اس کی مخالفت کا تصور بھی نہ کریں۔ اب میں جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے۔ ایک تو بڑے بڑے معاملات ہیں نا، ان کو تو چھوڑیے، آپ کے گھر میں جوان بچہ ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ اس کو نماز پڑھوائیں، 10 سال کا ہو تو اصرار سے پڑھوائیں، 12 سال کا ہو تو زبردستی کریں، اور 15 سال کا ہونے کے بعد جب نماز نہیں پڑھتا گھر سے نکال دیں۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں اس معاملے میں تو بڑے سینسٹیو اور بڑے حساس ہیں کہ اس نے سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں نمبر کتنے لیے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے اسے نمازیں کتنی پڑھی؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ارکان دین میں سے سب سے پہلا رکن ہے، اور قیامت میں جاتے ہوئے اس کا سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اس میں رہ گیا اب نہیں رہ گیا۔ ہم نہ اپنے بارے میں اس بارے میں محتاط ہیں، اور نہ اولاد کے بارے میں، نہ بیوی کے بارے میں۔ اسی طرح عورتوں کے جو پردہ ہے عورتوں کا، یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس سے ناگواری ہوگی، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کی یہ خشت اول ہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا، اپنی بہن کو پردہ نہیں کراتا، اور جو بیٹی اور جو بہن پردہ نہیں کرتی، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسلام کی تہذیب کے پرزے اڑاتی ہے۔ اگر اس کی کوئی تہذیب ہے، اگر اس کی کوئی ثقافت ہے، اگر آپ مانتے ہیں، وہ کم از کم نسوانیت کی حد تک تباہ ہو کے رہ جاتی ہے جب عورت کا چہرہ ننگا ہوتا ہے، جب وہ گھر کی دہلی سے باہر نکلتی ہے، جب وہ بغیر شوہر کے سفر کرتی ہے اور مٹر کیش کرتی پھرتی ہے، جب وہ کلبوں کی زینت بنتی ہے اور یا کہیں مجلسوں میں جا کر ان کو بہار کا پیغام دیتی ہے، تو یاد رکھیے کہ اسی وقت اسلامی تہذیب کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مرد اگر کسی ادارے کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اب تک تو ذمہ دار اس بات کا تھا نا کہ وہ خود نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، خود وہ اخلاق عالیہ کا پابند ہے یا نہیں، خود مکارم اخلاق کا پیکر ہے یا نہیں، لیکن اب وہ اس بات کا بھی پابند ہے کہ جس ادارے کو وہ رن کر اور چلا رہا ہے اس میں شیطانی اثرات نہیں آنے چاہیے۔ وہ اللہ نے اس کو ایک موقع دیا ہے، اس کا ادارہ کم از کم اسلامی احکام کا امین ہونا چاہیے، وہاں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہاں مسلمان نہیں بلکہ شاید غیر مسلم بستے۔ آپ کسی تقریب میں شامل ہو کے دیکھ لیجئے، میں تو ایسے محسوس کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا حال ہے، کوئی دینی گرانا ہو تو اور بات ہے، ورنہ ہماری تقریبات میں کوئی آدمی باہر سے آج وہ پہچان نہیں سکتا
کہ یہ مسلمانوں کی تقریب ہے یا غیر مسلموں کی؟ عورتوں کی وہی بے حجابی، اخراجات کی حد تک وہی فضول خرچی، رسموں کی وہی پابندی، وہی دھوم دھڑکا، وہی باجا گاجا، وہ ساری وہ حرکتیں جو عام طور پر غیر مسلم کرتے ہیں ہم ساری کرتے ہیں۔ اور جب کہ یہ کہا جائے کہ آپ کیوں کرتے ہیں، کیا اللہ رسول نے اس کی تعلیم دی ہے؟ وہ کہتے ہیں چھوڑے جی آج تو آپ بات جانے دیں، ہمارے رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب ہماری کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر سے اللہ اور رسول کو باہر نکال دیتے ہیں۔ بچوں کا ختنہ ہو، بچوں کا عقیقہ ہو، بچوں کی شادیاں ہو، جتنے دن تک وہ ہنگامہ رہتا ہے اتنے دنوں تک ہم اللہ اور رسول کو اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کیا اس کا نام اسلام ہے؟ اقبال نے ہر بڑی سادہ سی باتیں کہی، انہوں نے کہا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اور تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہو یہی آئین وفاداری ہے، اور قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، تم بھی نہیں، اور جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ کہ جب ہمارے اندر مذہب میں سریش کے ساتھ کی طرح ہمیں آپس میں جوڑ رکھا، ہم تو مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ روپ رکھنے والے، مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف قبائل سے تعلق جوڑنے والے، مختلف نسلوں کے لوگ مل کر ایک اسلام کی آغوش میں آئے اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمیں تو بالکل نئی بہار نے پیدا کیا۔ اگر ہمارے اندر اسلام کی وحدت نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں وحدت دینے والی نہیں۔ اور وہ اسلام کیا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا نام۔ اور اسلام کیا ہے؟ یہ تو ہے ہماری عام زندگی کا حال۔ جہاں تک ہماری اوپر کی زندگی کا تعلق ہے، آپ کوئی پارلیمنٹ میں چلے جائیے، اب میں کس بات کا رونا رہوں؟ بد کردار آدمی ووٹ دینے کا بھی حق نہیں رکھتا، چاہے جا کے ووٹ لینے کا حق رکھے۔ وہ یاد رکھو مسلمانوں کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ یعنی جو آدمی نماز چھوڑتا ہو نا، وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی ارکان دین میں سے کسی کی مخالفت، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، رشوت لینا گناہ کبیرہ ہے، غبن کرنا گناہ کبیرہ ہے، ملک کی دولت کھا جانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو آدمی ہے، جو عورت، اور اسی طرح بے پردہ ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ بے پردہ عورتیں یاد رکھو اس ملک کے مسلمانوں کی نمائندہ نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ تو اسلامی تہذیب کی قاتل ہے۔ لیکن وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ کہتی ہیں، دوسروں کو غلط کہتی ہیں کہ ہم ان کے مقابلے بہت اچھے ہیں، یہ روز اخباریں بڑی آ رہی ہیں کہ چوری کے جرم میں خاتون ایم پی اے پکڑی گئی ہے اور وہ اسی پارٹی کی رکن۔ اب سوال یہ کہ جب آپ نے اس کو ٹکٹ دیا تھا، یہ کیا اس وقت ایسی نہیں تھی؟ تو ٹکٹ کیسے دے دی؟ وہ تو ووٹ دینے کا حق نہیں رکھتی، چاہے کہ آپ کی کینڈیڈیٹ بن جائے۔ میں تو سیالکوٹ گیا، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہاں کے ایک بہت اچھے آدمی ہیں، بہت مخیر، اچھے امیر آدمی اور اسلامی شریعت کے پابند۔ میں نے ان سے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ بات کیا ہے، آپ ہر دفعہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہوتے اور ہار جاتے، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر یہاں ہر دل عزیز بھی کوئی نہیں، آپ جس کو ایم پی اے کھڑے کرتے وہ بھی ہار جاتا۔ مجھے کہنے کہ ڈاکٹر صاحب آپ صرف ایک بات کا فتویٰ دے دیں، ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں کہ آئندہ الیکشن میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ساری سیٹیں میں آپ کو جیت کے دکھاؤں۔ میں نے کہا کیا فتویٰ دے دوں؟ کہا مجھے آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں الیکشن لڑتے ہوئے وہ سب کچھ جائز ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، میں وہ سارے کام کرنے کا اگر اختیار رکھتا ہوں شرعی نقطہ نگاہ سے، تو میں آپ کو ساری سیٹیں جیت کے دکھاؤں گا۔ یہاں تو کاروبار ہوتا ہے، زمین خریدے جاتے ہیں، ووٹ خریدے جاتے ہیں، پیسے کا کھیل ہے، آئیڈینٹی کارڈ خریدے جاتے ہیں، پہلے جمع کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے غلط لوگوں سے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں۔ تو جو آدمی یہ حرکتیں کرتا ہے وہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہے۔
ذرا اندازہ تو کریں آپ. اسلام تو اس نیک آدمی کو کینڈیڈیٹ ماننے کو تیار نہیں ہے جس کو اوپر جا کر زندگی کے معاملات کی سمجھ نہیں ہے. جو جدید معاملات کو نہیں سمجھتا نا، اسلام صرف اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو کینڈیڈیٹ بننے کا حق نہیں دیتا. اور اسی طرح جو سارے معاملات کو جانتا ہے لیکن ہے بد کردار آدمی، اسلام اس کو بھی حق نہیں دیتا. وہ جانتا کہ یہ جتنی بڑی کرسی پر بیٹھے گا اتنے ملک کا زیادہ سودا کرے گا، اتنے ملک کو رسوا کرے گا. آج آپ دے رہی ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا یہ انہیں بد کردار لوگوں کا کیا دھرا ہے. اگر ہمارے نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کو CNC بناتے ہوئے دیکھا ہوتا اور اس کی فائلیں پڑی ہوتی کہ یہ شخص ہے کس کردار کا تو ہم اس حال کو کبھی نہ پہنچتے. پہلے بھی ایسا بد کردار آدمی تھا. جب بد کردار کو ہم نے طاقت دی تو اس کی بد کرداری میں اضافہ ہونا تھا کہ کمی ہونی تھی. پھر جب آج آپ ایک بد کردار کو اپنا بھائی بھائی کہتے ہوئے نہیں تھکتے تو میں رونا کس بات کا ہے؟ وہ بھائی تو جس طرح اپنی انفرادی زندگی میں کرپٹ رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا قصے مشہور ہیں، اب وہ ملک کے ساتھ کیا کرے گا یہ کوئی کہنے سننے کی بات نہیں، اور وہ کر رہا ہے. یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں اس ملک کو. اور اس کی سبب کیا ہے کہ ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہیں تو ہمارے ایمان و اسلام کی پہلی شرط کیا ہے کہ صرف اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت اور اسی کی بات سننے کا عہد کریں. جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے اس وقت تک ظاہر ہے کہ ایمان کے تقاضے تو پورا ہونے کیا بات ہے اس کے پہلے یہ نہیں اٹھا سکتے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں صرف سمع و اطاعت کی بات نہیں بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ تم سیاستدان ہونا تو سیاستدانوں میں کھڑے ہو کر یہ بات کہو کہ لوگوں ہمارے قانون کے سورس صرف دو ہیں، ایک قرآن ہے دوسرا سنت ہے. اور اگر تم استاد و پروفیسر ہو اور اذانیں گونجنے لگے اور تم ایک میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے ہو تو تم میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ چلو سب چل کر پہلے نماز پڑھیں. ہمارے بڑے حکمران کی حکومت، ہمارے بڑے حکمران کا حکم آ گیا ہے، جب تک اس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے ہماری زندگی غلط ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. یعنی ہم میں یہ ہمت نہیں. ضیاء الحق مرحوم میں جانتا ہوں نیک آدمی تھے اور بڑے عبادت گزار بھی تھے، یہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے اس بات کا، لیکن ان میں بھی یہ ہمت کبھی نہیں آئی. ہمارا گورنر تھا بے نماز تھا، اس کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، ظہر کا وقت آ گیا، اٹھ کے نماز پڑھنے چلے گئے، وہ ساری میٹنگ وہی ہو رہی اور صدر صاحب نماز پڑھنے چلے گئے. اسلام ایسے ہیجڑوں کو ملک کا اقتدار نہیں دیتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ میں تو شریف آدمی اسے جانتا ہوں جو منہ بھر کے غلط بات کو غلط بات کہنے کی ہمت رکھتا. جس میں ہمت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. کسی نوجوان کو سر جھکا کے چلتے ہوئے دیکھا نا، فرمایا سر اٹھا کے چلو، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام کو رسوا نہ کرو. ہمیں یہاں یتیموں اور کمزوروں کی ضرورت نہیں، ہمیں طاقتور لوگوں کی ضرورت. اور ہماری طاقت کیا ہے؟ صرف قرآن و سنت. یعنی اس کے اندر یہ کہنے کی اگر ضرورت نہیں ہے تو مجھے بتائیے وہ نظام کیسے درست کرے گا. اسے ظفر علی خان مرحوم نے کہا تھا کہ نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بیر سے ورندے بادہ خار اچھا. اور مولویوں کو کیا کرنا ہے جو حکومت میں شریک رہنا پسند کرتے ہیں اور پوری دنیا پورے مسلمانوں کا علاقوں کا بڑا ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. کل نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا. اور تمسخر کرنے والے دین سے ہی گر مہذب ہیں تو ان تہذیب کے پتلوں سے مجھ جیسا گوار اچھا. ہم ان پڑھ ہی اچھے. میں کہتا ہوں ہماری جو طاقت ہے وہ قرآن و سنت کا اتباع ہے. آپ مجھے اندازہ فرمائیے نوجوانوں، میں پتہ نہیں کیوں برہم ہوں آج، آپ اس کا برا نہ مانیے گا، قیامت کے دن جب یہ امت صف در صف کھڑی ہوگی، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا ساری امتوں پر. حضور خوش ہوں گے. پھر آپ پہچانیں گے ان میں وردی میں کون ہے. یہ وردی ہے آپ کی، ڈھکا ہوا سر آپ کی وردی ہے. شرافت کا لباس، صالحین کا لباس، یہ آپ کی وردی ہے.
حضور جب دیکھیں گے یہ میری وردی میں تو نہیں، یہ تو لارڈ کرزن کی وردی میں، یہ تو بش کی وردی میں، ان کا شکل و شباہت ان سے ملتی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور کے دل پہ کیا گزرے گی۔ دیکھیے کوئی آدمی دنیا میں طاقتور نہیں ہوتا، جنگ بدر سے پہلے حضور طاقت میں نہیں تھے، لیکن جب آپ کے ساتھیوں نے قوت سے برکس نکالا ہے کفر کا، تو ایک انگریز نے کہا لاج پر یہ بات کہی کہ اس وقت تک اسلام صرف مذہب تھا، اب وہ مذہب ریاست ہو گیا، بلکہ خود ریاست بن گیا۔ حضور کی طاقت صحابہ کی وجہ سے تھی، اور کارلا نے اس لیے کہا کہ کلیسا کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ محمد کے صحابہ وہ مسیح کے حواری نہیں تھے کہ پولیس پکڑنے آئی تو ڈر کے بھاگ گئے، انہوں تلوار کی چھاؤں میں حضور کو پناہ دی ہے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر ان کو بچایا، اور اس وقت تک ان کا ساتھ دیا جب تک دین پورے جزیرہ عرب تک غالب نہیں آ گیا۔ انہوں نے آرام نہیں کیا سکتا، بچے کٹوائے، خود اپنا خون بہایا۔ ان کی طاقت اصل میں حضور کی طاقت تھی، ہم اصل میں ان کی طاقت ہیں تو اس حوالے سے ہے نا کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، ہم حضور کی شکل و صورت کا کتنی اپناتے ہیں، ہم حضور کی سنت کے پابند کتنے ہیں، اللہ کے احکام پر کتنا چلتے ہیں، حلال خوری کرتے ہیں کہ حرام خوری کرتے ہیں۔ جہاں بھی آپ سمجھیے نا کہ ایک بڑی تعداد میں مسلمان حضور کی سنت پہ چل رہے ہیں تو سمجھ لیجیے حضور کی روح مسرور ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ میرے لوگ ہیں۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے کہلانے کے باوجود یہ میرے طریقے پر نہیں چلتے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے کہ اعمال تو حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان اعمال کو دیکھتے ہیں حضور پر کیا گزرتی ہو۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل طاقت یہ قرآن و سنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق نے جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے اور قبضہ لینے کے لیے ملک شام کا سفر کیا ہے، تو جب ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے جابیہ میں، تو اندازہ کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا حکمران جس نے سپر پاور کو بھی نکیل ڈال دی اور ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا، وہ اس حال میں داخل ہو رہا ہے کہ غلام سواری پہ بیٹھا خود پیدل چل رہا ہے، نکیل پکڑی ہوئی ہے، کیونکہ باری غلام کی تھی، باری باری چڑھتے تھے گھوڑے پر۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ہوگا امیر المومنین، وہ کہتے ہیں امیر المومنین کہاں ہیں؟ فرمایا امامکم، تمہارے آگے۔ وہ سمجھتے تھے یہی ہیں، آپ کہتے ہیں تمہارے آگے مطلب وہ اوپر بیٹھا ہے۔ آگے بڑے بس خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح، بڑے بڑے لوگ وہ سج دھج کے ساتھ ظاہر ہے آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے جب ان کو دیکھا کہ بڑی خوبصورت پوستینیں پہنے ہوئے ہیں، قبائیں پہنے ہوئے ہیں اور بڑا زرقوی لباس ہے، آپ کو بہت ناگوار گزرا۔ فرمایا تم یہاں آ کر دنیا پر ریجھ گئے، اور آپ نے زمین سے کنکر اٹھا کے نفرت کے طور پر مارے انہیں کہ کیا تمہیں دنیا داری راس آ گئی ہے، حضور کی زندگی کو بھول گئے ہو۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، انہیں اپنی قبا اٹھا کے دکھایا کہ حضور دیکھ لیجئے نیچے وہی سادہ لباس ہے اور ہم وہی تلواریں لٹکائے ہوئے ہیں، یہ تو دشمن دیس ہے، اگر ہم بالکل سادہ رہے گی لوگ ہمارا روب نہیں مانیں گے، لیکن اندر سے ہم وہی ہیں۔ آپ تھوڑے سے مطمئن ہوئے، لیکن اس کے بعد تاریخی جملہ کہا جو آج تک مسلمانوں کی تاریخ کا جھومر ہے، اَمَا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ فِي الْأَرْضِ فَمَهْمَا تَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِدُونِ الْإِسْلَامِ يُذِلُّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى۔ کہا ہم دنیا میں عرب جو لوگ جو ہیں یہ سب سے ذلیل لوگ تھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی وزن دینے کو تیار نہیں تھا، عربوں کی بات ہوتی لوگ ناک چڑھاتے تھے، ہم کسی قیمت میں کسی شمار میں نہیں تھے۔ آج ہمیں جو اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے دی۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا نا اور تم نے عزت تلاش کی کسی اور ذریعے سے، تو یاد رکھو اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ یعنی یہ وہ فارمولہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے یہ ایک تاریخی جملہ ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں ہم نے اس کی صداقت دیکھی ہے اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح ہاتھ پاؤں رکھتے تھے، ان کو دو چار چار پاؤں تو نہیں تھے، ان کے چار چار ٹانگیں نہیں تھے، ہماری جیسے لوگ تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اور جتنی تعداد ہماری ہے ان کی اتنی تعداد تو ان کے پاس کبھی نہیں آئی۔ جتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اور انہوں نے نقشہ بدل دیا ہے دنیا کا،
یقین جانوں کی تعداد ہزاروں سے کبھی تجاوز نہ کر سکے. آج ہماری فوج 7 لاکھ ہے، لیکن ملک کی سورنٹی خطرے میں نہیں بلکہ تباہ ہو گئی. ہم نہ جانے کس کس کے نیچے لگ چکے ہیں اتنی بڑی طاقت رکھتے ہوئے. حضرت عمر فاروق نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا، لیکن تعداد کبھی بھی 1 لاکھ تک نہیں پہنچی لڑنے والوں کی. اور پورے عربوں کی تعداد پورے جزیرہ عرب میں میرے خیال میں 7 لاکھ نہیں ہوگی. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے زمین سمٹتی گئی، قومیں جھکتی گئی، اور جھکی بھی اس طرح کہ صرف گردنیں نہیں جھکی بلکہ دل بھی جھکتے چلے گئے. یا آپ دیکھ لیجیے کہ عراق، شام، ایران، لیبیا، لبنان، سوڈان، مصر، فلسطین، یہ سارے علاقے کو عرب علاقے تھے. ان میں ایران کو تو رہنے دیجیے، وہ تو فارس کہلاتا. لیکن باقی سارے علاقے، یہ مصر وغیرہ، لیبیا وغیرہ، یہ تو حبشہ کا، یہ تو افریقہ کا حصہ تھا. اور ان کی زبانیں ظاہر ہے کہ عربی نہیں تھی. اسلام یہاں آیا، یہ مسلمان یہاں آئے، زبانیں بھی بدل گئیں، مذہب اور دین بھی بدل گیا، طور اطوار بھی بدل گئے، سب کچھ بدل گیا. آج وہ اپنے مسلمان ہونے پر اور عرب ہونے پر فخر کرتے ہیں. کبھی کسی نام نہیں لیا کہ ہمارا تعلق افریقیوں سے. اور ہم آج تک اسی جھگڑے سے نکلے کہ ہمیں اصل میں کس چیز پر فخر کرنا چاہیے، ہماری زبان کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے. ہم اسی بکھڑے سے نکل نہیں پا رہے. تو کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی رہنمائی کے حوالے سے، اور ہر طرح کی بندگی کے حوالے سے، اور ہر طرح کی وفاداری کے حوالے سے ہم کس کے پابند ہیں، جب تک ہم اس کا فیصلہ نہیں کرتے، آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارا حال ہے اسمبلی سے لے کر نیچے تک. آپ کسی بھی معمولی آدمی سے اپنے گھر میں یا باہر بات کر کے دیکھ لیں کہ بتاؤ تم اپنی نفسانی خواہشات کو حضور کی اور اللہ کے احکام پر قربان کر سکتے ہو؟ وہ کبھی نہیں کرے. تو مجھے بتائیے ہم مسلمان کہاں کے؟ یہ کیسا اسلام؟ اقبال بیچارے نے اسی پر روتے ہوئے کہا تھا کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ بتاؤ تو صحیح کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، اور مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، اور کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.